صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے حوالے سے جو فضائل اور جو کمالات بیان ہوئے ہیں وہ نہایت دلچسپ ہے۔ اسلام مخالف جو افراد تھے انہوں نے رسول اللہ کی شخصیت کو مخدوش کرنے کے لیے جن کتابوں سے استفادہ کیا اپنی کتب میں، ان میں سر فہرست صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ کوئی خاتون گزر رہی تھی، آپ نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد آپ کے جذبات جاگ گئے۔ ایک شریف انسان کے لیے آج کے زمانے میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ آپ لوگوں نے نسبت دی۔ فوقع فی قلبی شہوۃ النساء، ایک خاتون میرے ساتھ سے گزرتی ہے، میرے دل میں عورتوں کی شہوت جاگ جاتی ہے۔ اللہ یعص باللہ، کیا بیان کریں، یعنی یہ رسول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ولی عصر کے پلیٹ فارم سے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس موضوع کو اب شروع کرنے جا رہے ہیں، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے حوالے سے جو فضائل اور جو کمالات بیان ہوئے ہیں وہ نہایت دلچسپ ہیں۔ آپ کو جان کر بڑا تعجب ہوگا کہ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو اہل سنت سب سے صحیح کتاب کا درجہ دیتے ہیں، کہ جن کی روایات کو قطعی اور یقینی مانا جاتا ہے، اگر کوئی ان روایات کا انکار کر دے تو وہ بدعتی ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسے فتاویٰ علماء اہل سنت نے دیے۔ اب جتنی بھی کتابیں رسول اللہ کے موضوع پر لکھی گئیں مستشرقین کی جانب سے، اسلام مخالف جو افراد تھے انہوں نے رسول اللہ کی شخصیت کو مخدوش کرنے کے لیے جن کتابوں سے استفادہ کیا اپنی کتب میں، ان میں سر فہرست صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جنہیں اہل سنت نے اس قدر مقدس بنا کے پیش کیا کہ اب ان سے اگر استفادہ کیا جائے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ان دو کتابوں میں ایسی روایات آئی ہیں کہ ایک عام شخص کے لیے بھی ان چیزوں کو منسوب کرنا، یعنی اگر ہم کسی ایک عام شخص کی طرف یہ چیزیں منسوب کریں تو نہایت ایک کبھی عمل شمار ہوگا، لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایسی روایات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ ان کو رسول اللہ کے ساتھ منسوب کیا گیا، رسول اللہ کی شخصیت کو اس قدر مخدوش کیا گیا کہ آج جتنے بھی اسلام مخالف افراد ہیں وہ انہی دو کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ نہایت دلچسپ تو میں نہیں کہوں گا، عجیب و غریب اور تعجب آور روایت میں آج آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ایک نقطہ یہاں پر اہم ہے، وہ یہ کہ جتنی بھی برائیاں صحابہ کرام میں، جو ان کے ہاں صحابہ کرام ہیں، کیونکہ یہ تمام صحابہ کی تعدیل کے قائل ہیں اور کہا کہ خداوند متعال کی طرف سے ان کی تعدیل کی گئی ہے، ان میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں انہوں نے ایسی روایات گھڑی، ان روایات میں وہی برائیاں جو صحابہ میں پائی جاتی تھیں رسول اللہ میں بھی انہوں نے پیش کی کہ جناب رسول اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے روایت ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم دارالسلام کی چاپ ہے، ایک ہی مجلد میں یہ مکمل چاپ ہوئی۔ یہاں پہ ایک پورا باب باندھا ہے، توجہ کیجیے گا۔ باب ندب من رعا امرأة فوقعت فی نفسہ الی ان یاتی امرأتہ او جاریتہ فیواقعہا۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ ایسی خاتون کو آپ نے دیکھ لیا، کوئی خاتون گزر رہی تھی، آپ نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد آپ کے جذبات جاگ گئے، آپ کے دل میں، یا جیسے ہم کہیں آپ کے من میں لڈو پھوٹنے لگ گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے گھر آنا ہے، اپنی بیوی یا لونڈی سے آپ نے ہم بستری کر کے وہ جو آپ کے اس ایک باہر نامحرم خاتون کو دیکھ کر آپ کے جذبات جاگ گئے تھے اور کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے گھر آ کے یہ کام کرنا ہے۔ اب یہ جو حکم بیان ہو رہا ہے اور اس کا بھی پورے باب کا عنوان یہ دیا ہے، روایت دیکھیے گا۔ جناب جابر کی نسبت اس روایت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ جناب جابر بیان کرے، جابر ابن عبداللہ انصاری، جبکہ ہم مانتے ہیں کہ یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی نسبت جھوٹ باندھا گیا ہے۔ روایت دلچسپ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى امرأة، کہتے ہیں جی رسول اللہ نے خاتون کو دیکھا، فأتى امرأته زینب، اپنی بیوی زینب کے پاس آئے، باہر کسی خاتون کو دیکھا، پھر اپنی بیوی زینب کے پاس آئے، وہ وہاں پر کسی کام میں مصروف تھی، فقضى حاجته، اور وہاں پہ کیا کیا؟ جناب زینب کے پاس آ کے اپنی حاجت پوری کر لی۔ وہ کون سی حاجت تھی وہ انشاءاللہ آگے روایتوں میں واضح ہو جائے گا۔ ثم خرج الی اصحابہ، پھر اپنے صاحب کے پاس آئے، فقال، کیا کہتے ہیں؟ ان المرأة تقبل فی صورت شیطان، خاتون شیطان کی صورت میں آتی ہے، وتدبر فی صورت شیطان، شیطان کی صورت میں جاتی ہے، یعنی جاتے ہوئے بھی خاتون شیطان کی صورت میں ہوتی ہے، آپ کے جذبات جگا کر چلی جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو آ کر جذبات جگا دیتی ہے۔ اب فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امرأة، اب تم میں سے کوئی ایک ایسی خاتون کو، پہلے تو اس خاتون کا بتا دیا نا، وہ خاتون شیطان کی صورت میں آتی ہے، شیطان کی صورت میں جاتی ہے،
اور تم میں سے کوئی اپنے صحابہ کو رسول فرما رہے ہیں، پہلے تو عمل بتا چکے، جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کر چکے تو آ کر اپنے صحابہ کو اب تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی خاتون کو دیکھ لے فلیأتی اہلہ، پھر وہ اپنی اہل کے پاس یعنی بیوی کے پاس آ جائے اور کیا کرے، اپنے وہاں پر جذبات خالی کر لے۔ تو یہ صحیح بخاری کا رسول ہے۔ انشاءاللہ اس پوری سیریز میں آپ ملاحظہ کریں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا رسول اللہ کا چہرہ پیش کیا ہے۔ یہ بخاری اور مکتب ثقیفہ کا رسول ہے، یہ وہ رسول نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ تھا، یہ وہ رسول نہیں ہے کہ جس کی شناخت قرآن نے کروائی، یہ وہ رسول نہیں ہے کہ جس کا تعارف اہل بیت نے کروایا، یہ ان کا رسول ہے۔ اگلی روایت دیکھیں جی، دوبارہ جابر سے، یہ تھوڑی سی واضح ہے۔ سمعت النبی، کہ میں نے نبی سے سنا، یقول اذا احدکم اعجبتہ المرأة، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی خاتون کو دیکھتا ہے اور اس کو بھا جاتی ہے، فوقعت فی قلبہ، اور اس کے دل میں لڈو پھوڑنے لگ گئے، فلیعمد الی امرأتہ فلیواقعہا، تو وہ کیا کرے گا، اپنی بیوی کے پاس آ کر اس سے کر لے گا حساب کتاب، اور اپنے جذبات جو ہے، تاکہ اس کے جذبات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، وہ اپنے آگے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے۔ اب وہ بھائی اگر آپ کسی خاتون کو، ایک عام انسان کسی خاتون کو ایک مرتبہ دیکھا، کیا اس کے اس قدر جذبات جاگتے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ باقاعدہ ایسے بیٹھ کے ٹکٹکی باندھ کے آپریشن کر رہے ہو نا، اور تمام اس کے خد و خال اور تمام اس کے نشیب و فراز کو دقت سے ملاحظہ کریں، پھر ممکن ہے کہ آپ کے اندر کا حساب کتاب جاگ جائے۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا تھا، کہتے ہیں میں اس مرد کو مرد نہیں مانتا جو خاتون کو دیکھے اور اس کے جذبات نہ جاگیں۔ وہ ظاہری بات ہے، یہاں سے بخاری سے سیکھے ہوئے نا۔ آگے چلیں، اب دیکھیے گا سلسلۃ احادیث صحیحہ، صحیح مسلم میں ایک مقام تھا، وہاں پر انہوں نے کی تحریف۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، توجیہ الغریزۃ الجنسیہ، جو جنسی آپ کا غریزہ، جنسی شہوت ہے، اس کے لیے یعنی جو آپ کی چاہت ہے، وہ کہتے ہیں مرت بی فلان، رسول نے فرمایا میں ایک خاتون جو ہے وہ میرے ساتھ سے گزری، فوقع فی قلبی شہوۃ النساء، ایک خاتون میرے ساتھ سے گزرتی ہے، میرے دل میں عورتوں کی شہوت جاگ جاتی ہے، الیاذ باللہ، فاتیت بعد ازواجی، پھر میں اپنی ایک بیوی کے پاس آتا ہوں، فاصبتها، اور میں وہ جو شہوت جاگی ہوتی ہے اس کو میں سلا دیتا ہوں، یعنی میں اپنا حساب کتاب کر لیتا ہوں، فکذلک فافعلوا، تم لوگ بھی ایسا کیا کرو۔ اب رسول اللہ اگر کوئی بندہ شادی شدہ نہیں ہے وہ دیکھ لے تو وہ کیا کرے گا، یہ بھی بتا ہی دیتے ہیں، مکتب ثقیفہ کے رسول کو چاہیے تھا یہ بھی بتا دیں ان کو۔ اچھا، کان رسول اللہ جالسا فی اصحابہ، اب رسول اللہ اپنے اصحاب میں بیٹھے تھے، فداخلہ، گھر چلے گئے، ثم خرج، پھر واپس آئے، وقد اغتسل، اور انہوں نے کیا کیا، غسل کیا ہوا تھا، رسول نے کیا کیا تھا، غسل کیا ہوا تھا، فقلنا یا رسول اللہ قد کان اشیء، قال اجل مرت بی فلانا، ہے صحابہ بھی بڑے دلچسپی لیتے تھے نا، دیکھتے تھے کہ بال بھیگے ہوئے ہیں، نہا دھو کر آ رہے ہیں، تو بھائی اگر کوئی نہا دھو کے آ رہا ہے تو بس پوچھنا کیا اس میں، بھائی یہ کوئی پرسنل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن صحابہ ان سے بھی تو نہیں رہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جی رسول اللہ بیٹھے تھے صحاب میں، اب یعنی واقعہ کیوں ہے، یعنی واقعہ اس نوعیت کا ہے کہ رسول صحابہ میں بیٹھے تھے، کوئی خاتون گزری ہے، بس جیسے رسول نے اس خاتون کو دیکھا کنٹرول کھو بیٹھے، گھر گئے، حساب کتاب کیا، واپس آئے، غسل کیا ہوا تھا، صحابہ نے کہا کیا ہوا، کہا ہاں وہ نا خاتون گزری تھی، یعنی یہ کیا ہے، یعنی یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں جو آپ کے نزدیک قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس میں رسول کا تعارف ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میرے برادران اہل سنت، میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ ایسے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا رسول ایسے اخلاق کا مالک ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا رسول ایسی صفات کا مالک ہو سکتا ہے؟ اچھا نیچے دیکھیں جی، ان رسول اللہ رعا امرا فاعجبتہ، کہ رسول نے ایک خاتون کو دیکھا جو انہیں بھا گئی، اچھی لگ گئی، اور اپنے کیسے دیکھا وہ تو ہمیں نہیں پتا، پھر وہ اپنی بیوی زینب کے پاس آئی، جبکہ جب مسلم میں روایت نقل کی وہاں پر یہ الفاظ نہیں تھے، وہاں پہ کیا تھا کہ رعا امرا، رسول نے خاتون کو دیکھا، فاعجبت، کوئی الفاظ نہیں تھے کہ رسول کو وہ خاتون بھا گئی یا وہ خاتون جو ہے وہ بڑی پرکشش تھی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی یہ عبارت، یہ فاعجبت ہوں کے الفاظ وہاں پہ نہیں تھے، وہاں پہ تھے کہ بس رسول نے خاتون کو دیکھا، پھر اپنی بیوی زینب کے پاس آئے،
مسلم نے یہ الفاظ وہاں پر، اب کیونکہ یہ لکھے اخرجہ مسلم، مسلم تو یہ کہتے ہیں وہاں پہ نقل کیے ہیں، جب کہ ہم یہاں مسلم میں آ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ را امراتن فاتا امراتہ زینب، یہاں پر کیا ہے فعجبت کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ رسول نے خاتون کو دیکھا اور ان کو بھا گئی۔ کہاں پہ ہیں عجبت کے الفاظ؟ یہاں پر کہ جب تم میں سے کوئی ایک خاتون کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جائے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ اچھا آگے بڑھیں، یہ دیکھیں جی، یہ اللہ کا رسول جو ہے الیاذ باللہ، میں واقعاً معذرت خواہ ہوں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، خداوند متعال کی بارگاہ میں، وہاں پہ جناب زینب تھیں، یہاں پہ دیکھیں را رسول اللہ امرات، رسول نے خاتون کو دیکھا فاعجبت، رسول کو وہ بھاگ گئی، فاتا سودا، تو کس کے پاس آئے؟ سودا کے پاس آئے، وہاں پہ جناب زینب کے ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ مختلف مقامات پہ یہ کام ہوا۔ اب نہیں معلوم یا ان کے لباس میں کوئی، خواتین کے لباس میں کچھ ہوتا تھا، اب اگر کہا جائے عرب اس وقت جب خواتین لباس پہنتی تھی وہ تو مکمل ایک حساب کتاب ہوتا تھا، اب والا تو نہیں ہے کہ وہ اسکرٹس پہنے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، اوریان لباس پہنا ہوا ہے، نہیں، وہ تو پورا لباس ہوتا تھا، لیکن پورے لباس میں بھی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا لباس پورا نہیں ہوتا تھا یا پھر دیکھنے والے باریک بین تھے، دو ہی صورتیں، تیسری صورت نہیں ہے، جس کے بعد انسان کا جو ہے وہ اپنا کنٹرول کھو دے اور فوراً گھر جائے اور کیا کیا بیان کریں۔ یعنی یہ رسول ہے، ایک عام انسان کے لیے میں اگر یہ بات کروں نا تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، ایک شریف انسان کے لیے آج کے زمانے میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ آپ لوگوں نے نسبت دے دی، تعجب ہے۔ صحیح مسلم شرح نووی یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں جی، اس کی شرح میں دیکھیں آپ کیا سمجھے ہوں گے کہ انہوں نے دفاع کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ رسول کے ساتھ خاص نہیں، وہ کہتے ہیں معنی الحدیث، حدیث کا کیا معنی ہے کہ مستحب ہے، اس کس کے لیے کہ لمن رأى امرأة، کہ جو کسی خاتون کو دیکھے اس کے بعد اس کی شہوت تحریک ہو جائے، شہوت جاگ جائے، وہ کہ یاتی امرأتہ او جاریتہ ان کانت لہ لیواقعہا، کیا کرے جی، اپنی بیوی یا لونڈی کے پاس آئے، آ کر اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لے تاکہ اس کی شہوت دور ہو جائے، یہ ہے جی۔ آگے دیکھیں قال، کیا کہتے ہیں، قالا، علماء نے کیا بیان کیا کہ انما فعل هذا بیانا لهم وارشادا، کہ یہ جو رسول نے کام انجام دیا یہ رہنمائی تھی صحابہ کے لیے کہ وہ اس کو انجام دیں، فعلمہم بفعلہ، تو رسول نے یہ چیز اپنے فعل سے انجام دی، وقولہ، اور اپنے قول سے، کہ لا باس بطلب الرجل امرأتہ الی الوقاء فی النہار، کہ دن میں بھی اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے قریب جائے، یہ رسول اصل میں تعلیم دے رہے تھے اپنے فعل اور عمل سے، دیکھو میں نے دیکھا اور میرا حساب کتاب جاگ گیا اور میں جا کر وہ حساب کتاب پورا کر واپس آ گیا، تو یہ کیا ہے جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ربما، کبھی ہوتا ہے کہ ایک مرد کے اوپر شہوت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور اگر اس کو شہوت غالب آ جائے اور اس میں وہ تاخیر کرتے، اس کے بدن کو، قلب کو، آنکھ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، آئیں جی، اس قدر شہوت جو ہے نا بندے کے دماغ پہ چڑھ جائے، اور وہ کیا ہے، نبی ہے، انک لعلی خلق عظیم، کا مالک ہے، لیکن شہوت کے معاملے میں ایک، یعنی آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ ایک عام بندے کا آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ جس عورت کو دیکھتا ہے نا، یہ اس کا نا حساب کتاب خراب ہو جاتا ہے، اس سے کنٹرول نہیں ہوتا، آپ اس بندے کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر آپ رسول کی نسبت یہ سوچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، توجہ کریں، قل، اے رسول کہہ دیں، للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ رسول کو کہا جا رہا ہے کہ مومن مردوں سے کو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، رسول ایک خاتون کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کو بھا بھی جاتی ہے اور اس سے ان کی شہوت بھی جاگ جاتی ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ قرآن مجید تو مومنین کے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ یا رسول مومنوں سے کہہ دو، تو مومن کہیں گے بخاری کی حدیث دیکھ کر کہ یا رسول اللہ پہلے آپ، وہ کہتے نہیں پہلے آپ، نہیں پہلے آپ، یہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد دیکھیں صحیح بخاری میں دیکھیے گا روایت کیا ہے کہ ان اللہ کتب علی ابن آدم حدہ من الزنا،
کہ اللہ تعالیٰ نے جو زنا کے ابن آدم کے لیے حصے قرار دیے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ فَذِنَ الْعَيْنِ النظر، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ النظر، کہ لوگ آپ کسی کی طرف ایسے دیکھتے ہیں، نگاہ یعنی نگاہ کرنا جسے ہم کہتے ہیں تاڑنا، کیا جی؟ آنکھ کا زنا ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ پیچھے ہم دکھا چکے ہیں، رسول اللہ۔ اب یہ میں نے جو کہا تھا شروع میں کہ صحابہ میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، تو لہٰذا ادھر بھی چپکا دی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ کیسے صحابہ میں پائی جاتی تھی؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، توجہ کیجیے، مولانا محمد حسین سرور صاحب جو ہیں وہ اس کے مترجم ہیں۔ اس میں کیا روایت ہے؟ حضرت نعیم بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ ایک مرتبہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیویوں کی بد اخلاقی کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس پریشانی کا سامنا تمہیں مجھے بھی ہے، میں جب کبھی بازار جاؤں یا لوگوں سے ملوں، کوئی جانور یا کپڑا تو کہنے لگے کہ یہ بازار لڑکیوں کو دیکھنے جاتا ہے اور انہیں نکاح کا پیغام دیتا ہے۔ اب حضرت عمر کے بارے میں بھی یہی تھا، ان کی بیوی یہی سمجھتی تھی کہ خواتین کو تاڑنے جاتا ہے۔ وہ تو کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں تو رسول کی وجہ سے بھائی دیکھ لیتا ہوں، کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو حضرت عمر بھی کرتے تھے، کہا آپ کہیں گے رسول بھی کرتے تھے، حضرت عمر بھی کرتے تھے۔ تو لہٰذا اہل سنت کا یہ ہے جی، اہل سنت کے نے رسول کا یہ تعارف کروایا ہے۔ اب میں عام ایک سادہ جو ہمارا مسلمان سنی بھائی ہے، میں اس سے یہ ایک سوال کرتا ہوں، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے قابل قبول ہیں؟ آپ کا ضمیر مانتا ہے؟ اگر آپ کا ضمیر مانتا ہے، صحیح بخاری پہ ایمان رکھیں، بعد کتاب الباری، صحیح بخاری آپ کے نزدیک ٹھیک ہے۔ اگر نہیں دل مانتا تو ایسی بخاری کیا کریں گے آپ؟ یعنی اس سے دین لیں گے یا اہل بیت سے دین لیں گے؟ بخاری سے دین لیں گے تو پھر آپ کو رسول ایسا ملے گا۔ اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی اقساط میں بھی آپ ملاحظہ کریں گے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول کا کیا تعارف کروایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔